ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قابل احترام سامعین حضرات، آج کا عنوان ہے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ پورے قرآن کے اندر صرف شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی، اور شب قدر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس رات کی اللہ کے پاس بڑی قدر ہے، بہت مقام ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو آیت کریمہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت میں سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں آئی، صحف ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام پر جتنی آسمانی کتابیں آئی، وہ ساری آسمانی کتابیں شب قدر کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزہ سے آسمان دنیا پر قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر اللہ کے نبی کے دل پر وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی رہی، آپ کی نبوی 23 سالہ زندگی کے اندر قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ اور آگے دوسری بات اس سورت سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عبادت اور بندگی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ آج ہم میں سے کس کی عمر اتنی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان عظیم کیا کہ امت محمدیہ کی عمریں چھوٹی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم رات نصیب کی تاکہ اپنی تھوڑی سی عمر کے اندر زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر عبادت کر کے زیادہ ثواب حاصل کر لیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت عطا کی۔ اور پھر تیسری بات کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس مبارک رات کے اندر آسمان سے جبریل علیہ السلام کی معیت کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان تمام کاموں کے سر انجام دینے کے لیے جو پورے سال کے اندر ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں کی اس قدر کثرت ہوتی ہے، جتنے زمین کے اوپر کنکر ہیں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کے اندر۔ اور پھر چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، یہ رات سلامتی والی ہے، طلوع فجر تک سلامتی والی ہے۔ کیا مطلب ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ یہ پوری رات بھلائی والی ہے، سلامتی والی ہے، یہ رحمت والی ہے، اور اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ان کو بخشتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری کے اندر روایت ہے آپ نے فرمایا جس نے قدر کی رات کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں کے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے قدر کی رات کا قیام کیا۔ اب قدر کی رات پوری رات مراد ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جس نے قدر کی رات میں 1 گھنٹے کا قیام کیا، پوری رات کا قیام کیا۔ ابھی گزشتہ درسوں کے اندر آپ 2 حدیثیں سن چکے ہو۔ ایک حدیث آپ نے سنی قیام رمضان کے بارے میں، آپ نے فرمایا من قام، جس نے قیام کیا رمضان المبارک کا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا رمضان کی پہلے چند راتوں کا قیام کرنا، تراویح پڑھ لینا، اور آخری چند راتوں کا تراویح پڑھ لینا، اس کو یہ بخشش مل جائے گی؟ نہیں۔ جس نے مکمل رمضان المبارک کا قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے حدیث سنی کہ جس نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے صرف جمعے جو آتے ہیں ان کے روزے رکھ لیے تو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نہیں، پورے رمضان کے جس نے روزے رکھے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ پورے رمضان المبارک کا جس نے قیام کیا، تراویح پڑھی، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہے جس نے مکمل قدر کی رات کا قیام کیا، شب بیداری کی عبادت کے اندر لگائی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جس نے 1 گھنٹہ قیام کر لیا تو اس کو یہ بخشش مل جائے گی، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ درس کے اندر میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، آپ نے احیا لیلہ، پوری رات کو زندہ کیا عبادت کے ساتھ۔ اسی طرح صحابہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے قدر والی راتوں کے اندر ہمارے ساتھ اتنا قیام کیا کہ ہمیں خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ظہری موت نہ ہو جائے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس حاضر ہو چکا ہے، وفیہ لیلۃ، اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے آپ نے فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ ولا يحرم خیرہا الا محروم، اور اس کی بھلائیوں سے وہی محروم کیا جائے گا جو اللہ کے پاس ہوگا ہی محروم۔ اب محروم سے کیا مراد ہے؟ محروم وہ شخص ہے جس نے اس رات کی عبادت نہیں کی، جس نے اس رات کا قیام نہیں کیا، جس نے اس رات کے اندر دعائیں نہیں کی، جس نے اس رات کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی، جس نے اس رات کے اندر اپنے اہل و عیال کو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے بیدار نہیں کیا، اس نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا، اس نے اس رات کی کوئی قدر نہیں کی، یہ شخص ہے محروم، اور اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بد نصیب یہ ہے جو اس رات کو پائے اور پھر اس کی قدر نہ کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس رات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت کرنی چاہیے۔ اور میں اس میں یہ بھی آپ کو کہوں گا، یہ رات اجتماعی عبادت کی نہیں ہے، یہ عبادت انفرادی عبادت کی ہے، کیونکہ انفرادی طور پر جب انسان عبادت کرتا ہے تو وہ اپنی ماضی پہ، اپنے گناہوں پہ، اپنے نفس پر غور کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کے اتنے سال بیت چکے ہیں، میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا۔
اپنے نفس کا جائزہ، اپنے ماضی کے جو گناہ ہیں ان پر نظر ڈالنا، پھر اللہ کے سامنے اکیلے علیحدگی کے اندر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور جب بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی انفرادیت کے اندر کرتا ہے، از خود اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، اور ایسا خوش نصیب انسان پھر کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا، جو دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو اس رات کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو جانچ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرنا چاہیے، ان کو بھی اس رات کی عبادت کے اندر مصروف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور یہ رات، یہ تاک راتیں آج سے ہی شروع ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔